سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک ایسی خبر جس نے بہت تکلیف تھی، اور یقین کرے کہ دل جو ہے وہ ایسے پریشان ہوا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی مختصر طور پر یہ پروگرام جو ہے شیئر کیا جائے۔ پاکستان میں آپ سب کے علم میں ہے کہ توہین مذہب جو ہے اس کے چکر میں بے گناہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، اور یہاں پہ ذاتی انتقامات لینے کے لیے بھی لوگوں کے اوپر توہین مذہب ڈالا جاتا ہے۔ اور جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ گورنمنٹ کو اس چیز کا علم ہے، ہمارے پولیس والوں کو اس چیز کا علم ہے، ہماری عدالتوں کو اس چیز کا علم ہے، ہمارے فیلڈ مارشل کو بھی اس چیز کا علم ہے، لیکن کیونکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ تماشبین ہیں، اور علم ہونے کے باوجود بھی اکثر کیا سارے ہی آپ کہہ سکتے ہیں، علم ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی۔ لوگ جو کوئی رہا ہوئے، کسی نے بیچارے نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام دیا، کسی نے کسی طرح دیا، اور پھر وہ ہمارا کچھ لوگوں کو رہا کرنا پڑا، لیکن بڑی تعداد میں آج بھی لوگ جو ہے وہ جیلوں میں بند ہیں۔ جی چکوال کا واقعہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک لڑکے کو پکڑا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ذہنی طور پہ سیٹ بھی نہیں تھا، اور اس پہ توہین مذہب لگایا گیا۔ وہاں کے جو لوگ تھے، جو مذہب کے ٹھیکیدار تھے، اور وہ کئی ماہ سے جیل میں بند ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو غریب ہے اس کی ملاقات بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے ملاقات کرنی بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر اس طرح کے کیسوں میں پیروی کرنے والا کوئی وکیل بھی نہیں ملتا، اور لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے لیے بھی یہ لوگ مشکل پیدا نہ کر دیں۔ یہاں ظاہر ہے اسی ایریے سے کسی غریب نے، گورنمنٹ وہ بھی مہیا نہیں کرتی کوئی وکیل، تو یہ اس طرح کے بے گناہ لوگ جو ہے کئی سالوں تک پاکستان کی جیلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اب اس میں افسوسناک بات جو ہے وہ میں بتانے لگا، وہ یہ ہے کہ اس کی ماں بیچاری پولیس اسٹیشن چکر لگاتی رہی، جیلوں کے چکر لگاتی رہی، بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے، مگر جیسے ہی کوئی سنتا تھا کہ یہ توہین مذہب ہے تو کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کسی نے بھی اس بچے کا چیک اپ نہیں کروایا، پولیس افیسر نے یا جیل حکام نے، اور کسی نے یہ نہیں کیا کہ اس کا پتہ کرو یہ ذہنی طور پر ٹھیک ہے، اس کے اوپر مقدمہ سچا ہے جھوٹا ہے۔ اور پھر یہ عورت جو ہے جان کی بازی ہار گئی اسی طرح، اسی غم میں کہ میرا بیٹا جیل میں ہے اور میری سنوائی نہیں ہوئی۔ لیکن ایسے واقعات سے ہمارے معاشرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیچاری کا جنازہ کس حالت میں پڑا ہو، کئی لوگ شامل اس وجہ سے بھی نہیں ہوا ہوں گے کہ اس کا بیٹا جو تھا وہ توہین مذہب کے کیس میں اندر۔ ہمارا مذہب جو ہمیں کہتا ہے وہ تو میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں، لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ بے شمار ایسے ماں باپ جو آ کے وہاں پہ مختلف ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، کسی کا 20 سال کا، کسی کا 25 سال کا، اور ہم رول گئے کہ وہ جیلوں میں اور توہین مذہب کے کیسوں میں۔ بارہا دفعہ گورنمنٹ کو توجہ دلائی گئی، بارہا دفعہ عدالتوں کو توجہ دلائی جاتی ہے، مگر ٹھس سے مس نہیں ہوتے، کسی کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، کسی کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں، کیونکہ وہ غریبوں کے بچے ہیں، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ کس طرح ان کو ان جھوٹے کیسوں میں پھنسایا جاتا ہے، کس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ جو قوانین بنائے گئے تھے، میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مولویوں نے اس لیے بنائے تھے کہ مذہب کی حفاظت کریں، لیکن جو مذہب کا وہاں پہ حال ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے۔ کہیں سے لاشیں غائب ہو جاتی ہیں، ان کا قیمہ کر کے ہوٹلوں میں کھلایا جاتا ہے، کہیں سے کتوں کا کھانا بنا کے کھلا دیا جاتا ہے، کہیں سے گدوں کا، کہیں سے ڈڈوؤں کا۔ جب گندی خوراک جو ہے وہ جسم میں جائے گی تو وہاں سے رزلٹ آپ کو کیسے اچھے ملے گے۔ یہ قوانین اصل میں احمدیوں کے لیے بنائے گئے تھے، کیونکہ احمدیوں کو پریشان کرنے کا مقصد تھا، مگر بعد میں یہ بزنس بن گیا کہ احمدیوں کو تو جب آپ کیس کرتے تھے تو پیسے نہیں ملتے تھے، ظاہر آپ نے کسی احمدی کے اوپر FIR جھوٹی کرا دی تو وہاں سے تو آپ کو کچھ نہیں ملنا، وہاں سے تو آپ کو کوئی ایسی پیشکش نہیں ہونی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یار اس دھندے میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے، اس میں مولانا اشرفی اور اس کے بھائی کا بھی نام آتا ہے، اور پھر وہ چیک کیا گیا تو پتہ چلا یار اس کے تو رزلٹ بڑے زبردست ہیں، یہ تو ٹھیک ٹھاک پیسے کمانے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر لوگوں کو اس پہ جناب رگڑا دیا گیا، کئی سو لوگ جو ہیں ان کے اوپر کیس بنا کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ حکومت، سینٹ، ہر جگہ پہ صدر پاکستان
کیونکہ خود ایک غیر قانونی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے نزدیک جب آپ کو گورنمنٹ اس طرح مل جائے، ان کے نزدیک یہ اہمیت نہیں ہوتی. جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے وہاں پر پہنچے، رشوت دے کے، تعلقات کی وجہ سے، ان کے نزدیک بھی کوئی ایسے کیسوں کی اہمیت نہیں ہوتی، نہ وہ اس مقصد کے لیے آئے ہوتے. جو وکلاء ہیں وہ کیس نہیں پکڑتے، جس طرح میں نے کہا، ان کے نزدیک بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی ماں مر گئی ہے یا کسی کا بے گناہ بیٹا جیل میں. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے، جو ملک آزادی کے نام پہ حاصل کیا گیا وہ ایک جیل بنا دیا گیا. اور پاکستان جو ہے، آپ کو میں نے کئی دفعہ کہا کہ روسی صدر نے جیسے صحیح کہا تھا کہ یہ قبرستان ہے. آپ دیکھ لیں وہاں کے لوگوں کے ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو چکے ہیں. جس کے بعد ذرا سی پاور آتی ہے وہ تکبر میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے جو بھی یہ انسان ہے یہ سب کیڑے مکوڑے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. کسی کے پاس بھی کچھ زیادہ پاور آ جاتی، چاہے وہ کسی جگہ بھی بیٹھا، چاہے وہ کلرک ہے، چاہے وہ چپراسی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، اس کے پاس پاور ہے، وہ غریب کے لیے، آپ کے لیے وہ ایک فرعون بن جاتا ہے. ہر دفتر میں آپ کو فرعون نظر آئیں گے، پولیس اسٹیشن میں فرعون نظر آئیں گے، ہر جگہ پہ ایسے فرعون بیٹھے ہوئے، اور ان فرعونوں نے ملک کے اوپر قبضہ کر کے عوام کی جو درگٹ بنائی ہوئی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں. آپ کسی جگہ بات ہوتا تو یہ ہے نا کہ اگر چھوٹے آفیسر کے پاس آپ گئے ہیں تو آپ اس نے بات نہیں سنی، تو جو بڑے کے پاس جائیں گے وہ اس سے بھی بڑا حرام کا بیٹھا ہوگا. میں بالکل ٹھیک کہا، اس سے بڑے کے پاس میں اس سے بھی بڑا حرام کا بیٹھا ہوگا. ایسے ایسے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جاتے ہیں تو پریزیڈنٹ تک چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک بندہ بھی وہاں پہ حلال کا نہیں نظر آئے گا. بڑی معذرت کے ساتھ چیک کر لیں جا کے. میں نہیں کہتا، یہ آپ کی سوشل میڈیا روز ان کی کرتوتیں بتاتے رہتے. اپنے لوگوں کے یہ کیس فوری طور پر معاف کروا دیتے. اور یہ جو آپ کو یاد ہوگا وہ ایک جہنمی تھا رحمان ملک، اس کو جیل ہوئی تھی تو ابھی سزا سنائی گئی تھی تو اوپر سے عزتداری نے آرڈر دے دیے تھے کہ معاف کی جاتی، وہ دوبارہ بھی وزیر بنا رہا. یہ جو مافیا بیٹھی ہوئی ہے یہ ایسے بے گناہ لوگوں کو جن کے اوپر ظلم کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے وہ بھی ان کے اوپر برس رہی ہے. یہ ہے سب سے بڑا اس پاکستان میں جو افسوسناک مسئلہ چل رہا ہے. لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، کوئی کعبہ میں جا کے فیلڈ مارشل کے خلاف بد دعائیں دے رہا ہے، ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کوئی خاتون دے رہی ہے عربی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی اردو میں، مختلف طریقوں کے ساتھ. لیکن بس جب بد دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس میں قوم کا اپنا بھی قصور ہے، پھر کہہ دیتے جی رسی جو لمبی ہے اس کی، کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز کا توڑ تو ہے. تو چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں کی. کیوں آج قوم جو اس حالت پہ پہنچی ہوئی، کیوں ہمارا سسٹم، ہمارا معاشرہ اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پہ واپسی نہیں ہوئی، اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن ہم آگے جا رہے ہیں. ایسے لوگ جو غلط کاموں میں ملوث ہیں، ہمیں وہ چاہیے تاکہ مولانا اشری جیسے آگے فتوے دیتے رہیں، اور وہ گورنمنٹ کی سائڈ لے کے وہ کہ جناب جو گورنمنٹ نے فیصلے کیے ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے حق میں کی جا رہے ہیں، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، اس میں فتوے جو ہے ان مولویوں سے لیے جاتے ہیں، اور انہی کے ذریعے پھر لوگوں کو مطمئن کر کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. عدالتوں میں، ججوں میں، جیلوں میں خواتین ہیں ان کی عزتیں جو ہیں ان کو جس طرح وہاں پہ ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، جس طرح آپ نے وہاں پہ یہ جو لوارس گھر بنائے ہوئے ہیں عورتوں کے، عورتیں وہاں سے سپلائی کی جاتی ہیں، کس طرح جیلوں سے عورتوں کو سپلائی کر کے بڈیرے جو ہے ان کی بیڈ روم تک پہنچایا جاتا ہے. یہ سب لوگ جو ہیں تماشوی. مگر وہی سوال ہے کہ اس قوم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ قوم پہ تو عذاب آیا ہوا ہے، لیکن ان کے اوپر کیوں نہیں آتا؟ قوم پہ تو ان کی صورت میں عذاب آیا ہوا ہے، مگر یہ آج بھی دیکھ لیں کھلی چھٹی ہے. کل ہی شیلا جو ہے کیا نام ہے اس کا میں بیان سن رہا تھا کہ فلاں ملک میں بھی تو آگ لگ گئی تھی، اتنے بندے مر گئے تھے، یہاں کون سے مر گئے، تو کون سی قیامت آ گئی. تو لوگ لان تان کر رہے تھے. ہمارے پاس اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، سب صرف لان تان کر سکتے اور کوئی چیز نہیں، لیکن رزلٹ کوئی نہیں نکل. میں جو اگر کوئی ہمارا پروگرام سنے اور وہ اس کے دل میں کوئی تھوڑا سا خیال ہو، کوئی رحم ہو، اس سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے تمام لوگ جو بے گناہ ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور ان بچوں کو گھر بھیجا جائے، ان بچیوں کو گھر بھیجا جائے. ایسے تمام لوگ جو ہے ان کے مستقبل کا سوچنا چاہیے، ان کے فیوچر کا سوچنا چاہیے، نہ کہ ان کی زندگی برباد. اچھا یہ نہیں کہ ان کی زندگی برباد ہوتی ہے، جو پچھلے گھر پر بھی ان کا بھی بیڑا گرک ہو جاتا ہے. جب ایک بندہ جیل میں چلا جائے یا سزا پاکستان چلا جائے،
पूरा सिस्टम जो है घर का धर्म भरम हो जाए। वहाँ पे हर जगह पे आपको रिश्वत देनी पड़ती है, हॉस्पिटल है तो वहाँ भी पैसे देने पड़ते हैं। पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया कि एक हॉस्पिटल में गए, वो कहते हैं ये फ्री हॉस्पिटल, 13 लाख 14 लाख में दे के हमें आना पड़ा, और जिसको ले गए थे वो फौत हो गया। माशरे का बड़ा असर होता है, माशरे का बड़ा सिस्टम होता है, माशरे का बड़ा वहाँ पे जो इस वक्त आपने देखा उसकी वजह से तबाही आई हुई है, और उसके जो रिज़ल्ट निकल रहे हैं उनमें से एक रिज़ल्ट आपको मैंने बताया, लेकिन इस तरह के बेशुमार रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और